دیواروں کا سہارا چھوڑ کر قریب اتار کے سبھی اسلامی قریب تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلام بھائیو، قریب تشریف لا کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عادت بنائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، نئے اسلامی بھائیوں کو آتے ہوئے مڑ کر دیکھنے سے یا بے توجہی سے یا موبائل کے ساتھ کھیلنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیارے آقا شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک روایت سنیے اور جھومیے کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا اللہ تعالی عز و جل نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر داخلے جنت کر دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے اسلامی دیکھا آپ نے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا درود پاک صلی اللہ علی محمد، اگر یہ درود پاک ہم تقریباً 19 منٹ پڑھیں تو تقریباً 313 بار یہ ہو جائے گا۔ تو سبھی اسلام بھائی اپنا یہ معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ جون کا درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے میٹھے اسلام بھائیو، بیان سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ تعالی عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اجتماع پاک میں شرکت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جب رب تعالی عز و جل کا نام ہے، عز و جل مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود پاک، انبیاء علیہ السلام کے نام پر علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالی کے نام پر علیہ رحمت پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ جو بیان کے دوران مدنی پھول عرض کیے جائیں انہیں یاد کر کے ہو سکے تو اس کو لکھنے کی اور یاد کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے خود بھی انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے موبائل فون بند فرما لیجئے یا سائلنٹ لگا لیجئے، جنہوں نے پہلے بند کیے یا سائلنٹ لگائے ہیں
دوبارہ چیک کر لیں تاکہ بیان کے دوران ہماری توجہ دوسری طرف نہ جائے اور نئے اسلامی بھائیوں کو مڑ کر نہ دیکھیں، تاکہ اس طرح ہمارے بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم پر رب تعالیٰ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ عز و جل روزہ کے فضائل کے بارے میں سنیں گے اور ان پر عمل کرنے اور اسے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر اسلامی بھائیوں، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض کر دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے کہ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ پھر اسلام بھی ہمیں پتہ چلا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لڑکا 12 سے 15 سال کی عمر کا ہوتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ 9 سے 12 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے تو ان پر روزہ رکھنا فرض قرار ہے۔ اب وہ روزہ چھوڑیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی حکم یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ بچوں کو جو اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ روزہ رکھ لیں اور ان کو شدت نہ پہنچے تو ان کو بھی روزہ رکھوایا جائے۔ تو ہمارے ہاں کیا حال ہوتا ہے کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں لیکن ہماری توجہ ان کو روزہ رکھوانے کی طرف نہیں ہوتی۔ تو آج یہ مدنی پھول ہمیں ملا تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹے اسلام بھائیو، روزہ ہم پر فرض کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہم پر روزہ فرض کیا گیا اور اس کے فضائل کیا ہے، آئیے وہ بھی سنتے چلیے۔ کہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی واقعہ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم عرب شریف میں ہیں، حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے، عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی کرتے ہیں تو حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار میں وہ سعی منائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی سنت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان یہ بہت ہی پیارا برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے ہم پر فرض کر دیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے اسلام بھائیو، ہمیں پتہ چلا کہ روزے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو یاد کرنے کے لیے ہم پر فرض کر دیے گئے۔ آئیے یہ بھی